السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دیکھیے میرے ناظرین، عوامی غلط فہمی اور ان کی اصلاح، میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ عز وجل۔ آپ نے بہت مرتبہ ایسا سنا ہوگا کہ جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں اور ان کی جو عمر ہوتی ہے تقریباً 2 سال، جو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ اب ایسے میں نہ جاننے والے لوگ، جن کو علم نہیں ہوتا، علم دین حاصل نہیں کر پاتے، اب وہاں پر بزرگوں کے ٹائم سے، جن کو بولتے ہیں بڑے بوڑھے، ان کے وقت سے کچھ ایسی غلط فہمیاں چل رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں کہ اگر دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، یعنی 2 سال کے سم تھنگ آس پاس اگر چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں لوگ کہ اگر وہ جسم پر کہیں پیشاب کر دے، کپڑوں پر پیشاب کر دے، تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسا لوگوں میں مشہور ہے اور چلتا ہے، جبکہ یہ بے اصل بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ پیشاب کسی کا بھی ہو، چاہے کسی جانور کا پیشاب ہو، چاہے کسی انسان کا پیشاب ہو، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اگر پیشاب ہے تو پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ یہ جو غلط فہمی مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس نے اگر کپڑوں پر پیشاب کر دیا، یا اکثر لوگ اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اس نے اگر پیشاب کر دیا، تو ایسی پوزیشن میں گمان کیا جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہی تو ہے اور بچے نے پیشاب کر دیا ہے، لیکن تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، کیونکہ بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے، خصوصاً دودھ پینے والے بچے۔ تو یہ بے اصل بات ہے، بے بنیاد بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیشاب پیشاب ہوتا ہے، ہمیشہ ہر وقت وہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا چھوٹے بچے نے، چھوٹے بچے سے مراد دودھ پیتا بچہ، اور دودھ پیتے ہوئے بچے کی جو عمر شمار کی گئی ہے شریعت میں، وہ تقریباً 2 سال کہا گیا ہے، یعنی 2 سال سے چھوٹا بچہ اگر پیشاب کر دے تو بالکل کلی طور پر وہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی سے آپ باہر آئیے کہ وہ پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلی طور پر وہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے کپڑوں پر وہ پیشاب کر دے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کی گود میں کسی کے بدن پر پیشاب کر دیا تو وہ بدن کو بھی دھونا پڑے گا، اور جس کپڑے پر پیشاب کیا ہے اس کپڑے کو بھی پاک کرنا پڑے گا۔ یہ غلط فہمی ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے درمیان میں جو کم علم رکھتے ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ غلط فہمی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی فتاوی رضویہ میں، جلد 2 صفحہ 146 پر۔ آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اپنے اعتماد کے لیے۔ الحمدللہ عز وجل یہ غلط فہمی ہے، کلی طور پر غلط فہمی ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی کا بچہ گود میں یا کپڑوں پر کسی طرح پیشاب کر دے تو بالکل کلی طور پر بدن کو اور کپڑے کو دونوں کو دھونا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ یہ ایک عوامی غلط فہمیاں ہیں جو مارکیٹ میں اس طرح کی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا اس بات پر بالکل غور کریے گا کہ اگر بچہ ہے اور دودھ پیتا بچہ ہے تو کلی طور پر اس کا پیشاب ناپاک ہے، آپ کو اس کے پیشاب سے بچنا ہی پڑے گا۔ تو شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو، تو ضرور اس بات پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ اچھا رکھے آپ کو،
خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور ہمیں ہمیشہ ہر وقت دین سیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔